وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھنے سے صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، امت مسلمہ کا مقدر اور خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک بار اس بابرکت رحمت، عزت، کرامت اور شرافت والے مہینے کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میں نے صرف روزے کی اہمیت پر، روزے کی فرضیت پر، روزے کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ روزہ کہتے کس کو ہیں اور اس کا حکم کیوں ہوا، پہلی امتوں پر کس انداز سے روزے تھے اور اس امت کو کیسے روزے ملے. آج میرا عنوان اور گفتگو جس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت ہے کہ روزے تو تمام امتوں کو ملے لیکن رمضان اس امت کے حصے اور مقدر میں آیا ہے. جیسے انبیاء تمام امتوں میں آئے، نبی آخر الزمان اس امت کے حصے میں، کتابیں تمام امتوں کو ملیں، قرآن اس امت کے حصے میں، مہینے تمام، روزے تمام امتوں کو ملے ہیں مگر رمضان اس امت کے حصے میں. یہ خصوصیت اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. قرآن مجید نے رمضان المبارک کی جو فضیلت بیان کی اس آیت کریمہ میں، آپ اس پر غور کریں تو اس سے رمضان کی عظمت واضح ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ خوبیوں والا مہینہ ہے. انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے. رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. آدمی اس نسبت کو اگر سمجھ لے کہ رمضان اور قرآن میں ایک جوڑ اور نسبت کتنی عظمت والی بات ہے تو رمضان المبارک کا احترام بھی سمجھ آ جائے گا، اس کے روزوں کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی فضیلت کو قرآن کی نسبت سے ظاہر فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور آپ اگر اس پر غور کریں تو جس چیز کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے یقیناً وہ چیز محترم ہوتی ہے، اسے آدمی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے. میں اس کے لیے کوئی تفصیلی مثالیں نہیں بیان کرنا چاہتا چونکہ میں نے عنوان رمضان پر ہی گفتگو کرنی ہے. صرف اس نسبت کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. کپڑے ہزاروں ہیں دنیا میں، ہر آدمی اپنے کپڑے جا کر بازار سے خریدتا ہے، خود ان کا انتخاب کرتا ہے، اچھے اچھے کپڑے منتخب کرتا ہے.
اپنے کپڑے لے چکنے کے بعد دکاندار سے بعض دفعہ ہم لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو بچا ہوا کوئی چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہو دے دینا. کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ گھر میں قرآن رکھا ہے، اس کا غلاف نہیں، اس پہ چڑھانا ہے. اب اس دکاندار نے ایسا رتی اور بیکار کپڑا اٹھا کر آپ کی طرف پھینک دیا جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. آپ اسے بہت بڑا قرآن پر احسان سمجھ کر لے آئے کہ یہ قرآن کے لیے کپڑا لے کے جا رہا ہوں. ہم نے آ کر اس کپڑے کو قرآن مجید سے جوڑ دیا، قرآن کا غلاف بنا دیا، قرآن پر چڑھا دیا. کپڑا وہ اتنا بیکار تھا کہ ہم نے خود نہیں خریدا، دکاندار نے منتخب کیا. کپڑا اتنا بیکار تھا، اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس نے بغیر قیمت کے دیا ہے. کپڑا اتنا وہ بیکار تھا کہ کسی اچھے تھان سے ہم نے اسے پڑھایا نہیں، بلکہ اس نے بچا ہوا کپڑا اٹھا کر دے دیا ہے. لیکن جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا اس قدر محترم اور عظمت والا بن جاتا ہے کہ جب قرآن اٹھایا جاتا ہے غلاف ساتھ ہوتا ہے. جب قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، غلاف پہلے سینے سے لگتا ہے، قرآن بعد میں سینے سے لگتا ہے. جب اسے چوما جاتا ہے، پہلے آدمی اس غلاف کو چومتا ہے، پھر اللہ کے قرآن کو چومتا ہے. جب احترام کے ساتھ کسی جگہ اسے رکھتا ہے تو پہلے غلاف بچھاتا ہے، اوپر قرآن مجید رکھتا ہے. اگر کسی کا پر سر کی پگڑی اور رومال زمین پہ پڑی ہوئی ہو، آپ اٹھا کر جھاڑ کر اوپر رکھ دیں گے، لیکن یہ کپڑا اگر زمین پر گر جائے اٹھا کے صاف کریں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، احترام کے ساتھ اسے پھر قرآن مجید پر چاڑ کر اسے محفوظ کر کے رکھ دیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے بھائی اس کپڑے کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہو، اتنی اس کی قیمت کیوں ہو گئی ہے، اتنی اس کی وقت کیوں ہو گئی ہے، اتنی اس کی اہمیت کیوں ہو گئی ہے، ہر رات میں آپ کو اس سوال کا جواب دے گا بھائی کپڑے تو کپڑوں جیسا ہے، لیکن اب اس کی نسبت قرآن سے وابستہ ہے، قرآن کی وجہ سے احترام ہو رہا ہے. تو کپڑے کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ سارے بولیں کس وجہ سے ہوئی؟ نسبت دیکھیے، آپ کو ہزاروں لیٹر پیڈ ملیں گے، ہزاروں کا آپ کو کاغذ ملیں گے، ہزاروں قسم کے آپ بہترین ایسے کاغذ جس پر آپ اپنے وزٹنگ کارڈ چھپاتے ہیں، پیڈ تیار کراتے ہیں، کتابیں چھاپنے کے لیے اعلی سے اعلیٰ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید سادہ رف کاغذ پہ چھپا ہوا جس پہ سیاہی پھیل جائے، قلم سے لکھو تو وہ کاغذ پھٹ جائے. لیکن جب وہ قرآن مجید جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، وہ زمین پہ پڑا ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، احترام کریں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس ٹکڑے کو اٹھا کر لا کر مسجد میں اللہ کے قرآن کی الماری میں رکھ دیں گے، قرآن کھول کر اس کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں. بھائی کاغذ تو اتنا بیکار ہے، اس سے آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں بن سکتا، اتنا رتی کاغذ ہے، آپ اسے لیٹر پیڈ میں استعمال نہیں کر سکتے، اتنا بیکار کاغذ ہے، آپ اپنی کتاب کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے. مگر اس کاغذ کا اتنا احترام اس لیے ہو رہا ہے تو کہ کاغذ تو کاغذوں جیسا نہیں بلکہ ان سے بھی بھیڑا ہے. مگر اب اس کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کاغذ کو آنکھوں سے بھی لگایا جا رہا ہے، سینے سے بھی لگایا جا رہا ہے. کاغذ کو اس طرح کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے. آپ دیکھیں لکڑیاں ہم نے ہزاروں دیکھی، اعلیٰ قسم کے بہترین فرنیچر بنے ہوئے دیکھے، لوگ میزوں پر، کرسیوں پر، صوفہ سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. چھوٹی سی لکڑی جس کا تعلق میں اور آپ رحل کے نام سے یاد کرتے ہیں، رتی اور بیکار لکڑی جو گھر میں نہ روشن دان بن سکے، نہ کھڑکی بن سکے، نہ دروازہ بن سکے، نہ ونڈو بن سکے، نہ آپ کا صوفہ سیٹ بن سکے، نہ اس سے کرسی تیار ہو سکے، جو بالکل بیکار لکڑی تھی آپ نے اٹھا کر مسجد کے حوالے کر دی. مسجد والوں نے اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے اسے تپائی بنا لی، چوکی بنا لی، اس پہ اللہ کا قرآن رکھا گیا. اب یہ لکڑی اتنی محترم ہے، جہاں سے قرآن اٹھایا جاتا ہے وہیں سے رال اٹھایا جاتا ہے. جب قرآن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اس وقت اس رحل کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. جس وقت قرآن مجید بند کر کے رکھتے ہیں اس رحل کو بھی احترام کے ساتھ وہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی بچہ اس کے اوپر سے گزر جائے، بچے کو استاد کان پکڑوا دیتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے. اگر کوئی اس پہ سہارا دے کر بیٹھ جائے ہم اس کو روکتے ہیں، اس کا سہارا مت لو. بھائی اس کاغذ کا، اس لکڑی کا اتنا احترام کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کھول کر یہ بات کہ بھائی لکڑی واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اتنی بڑی اہمیت کی مالک نہیں تھی، اتنی بیکار تھی کہ ہمارے گھر کے کام نہیں آئی. مگر اب اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے. جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو اللہ اس کو عظمتیں عطا کیا کرتے ہیں. اب لکڑی کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن والی بن چکی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس نسبت کو سمجھیے کہ اگر کپڑے کا تعلق
کے ساتھ جڑ جائے، وہ کپڑوں میں ممتاز ہو جائے، لکڑی کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جائے، وہ لکڑیوں میں سردار بن جائے۔ اسی طریقے سے اگر کاغذ کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو جائے، وہ کاغذوں میں سردار بن جائے، تو یہ قرآن کی نسبت جب ماہ رمضان کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا لوگوں اگر قرآن کی رمضان کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے سمجھو کہ میں نے 1,24,000 انبیاء میں اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے اس پیغمبر کے سر پر آپ نبوت کا تاج رکھ کے قرآن اس کے حصے میں دیا ہے۔ اس قرآن کے لیے 1,24,000 نبیوں کے سردار کو منتخب کیا ہے۔ جس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ وہ کپڑوں میں ممتاز بن گیا ہے۔ میں نے اس فرشتے کا انتخاب قرآن کے لیے کیا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو پیغمبر پہ کتاب لے کے آیا کرتا تھا، تو جس کی نسبت قرآن کی طرف ہوتی گئی اس کو عزت ملتی گئی۔ مہینے تو سال کے 12 ہیں، ہر مہینہ اپنی جگہ محترم، لیکن اس مہینے کو جو روزوں کے لیے انتخاب کیا گیا، عبادت کے لیے انتخاب کیا گیا، رات کے جاگنے کے لیے انتخاب کیا گیا، ہمدردی کے لیے انتخاب کیا گیا، ملنساری کے لیے انتخاب کیا گیا، محبت اور مودت کے لیے انتخاب کیا گیا، صرف اس کا سبب ایک ہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اگر قرآن کی نسبت سے لکڑی کو عزت ملتی ہے، کپڑے کو عزت ملتی ہے، تو جس مہینے میں قرآن اترا وہ تمام مہینوں کا سردار بنا ہے۔ جس رات میں قرآن اترا وہ ساری راتوں کی سردار بنی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑی عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں بھائی، اس کو غور سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن اور رمضان کا جوڑ ہی عجیب ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی دربار میں جب ایک شخص پیش ہوگا، اس کے 2 سفارشی آئیں گے، ایک طرف رمضان ہوگا، ایک طرف قرآن ہوگا۔ رمضان اپنی تقریر کرے گا، قرآن اپنی گفتگو کرے گا۔ رمضان کہے گا اے اللہ، اگر میں تیرا مبارک مہینہ تھا، تو نے مجھے مہینوں کا سردار بنایا تھا، تو نے میرے روزوں کی فرضیت کا آرڈر دیا تھا، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا تھا، سارا دن خاموش رہتا تھا، لغو اور باحیات اور بےہودہ باتیں نہیں کرتا تھا، روزے کا احترام کرتا تھا، روزے سے رہتا تھا۔ اگر میں تیرا مقدس مہینہ ہوں، عرش والا میری سفارش کو قبول کر اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ دوسری طرف قرآن پکارے گا اے اللہ، اور قرآن کی سفارش کا انداز دیکھے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اگر میں تیرا مقدس کلام ہوں اور واقعی ہوں، تو نے مجھے تمام کتابوں پہ فوقیت اور عظمت عطا کی ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو رات کے سناٹے میں کھڑے ہو کر جب دنیا سونے کی تیاری کرتی تھی یہ اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ عرش والا، اگر میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیری مبارک کتاب ہوں، تو نے مجھے اپنے کلام کا حصہ اپنا کلام بنایا ہے، اگر تو نے اپنے محبوب کے حصے میں مجھے میرا مقدر کیا ہے تو میری سفارش قبول کر، یا تو میری سفارش قبول کرنے کے بعد اس آدمی کو جنت میں بھیج دے، یا عرش والا پھر مجھے اپنا کلام ہونے سے نکال دے۔ قرآن کہے گا، اللہ کہے گا رمضان کی سفارش بھی قبول ہے، قرآن کی سفارش بھی قبول ہے، اور اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ قرآن اور رمضان کا جوڑی یہی وجہ ہے کہ جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تراویح میں پہلے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت، صبح اٹھیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک حرف اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ذات بتاتی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کا الف بتاتا ہے یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، رمضان کا نون بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام نے کھول کر وضاحت کے ساتھ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کی راوی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس کو کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے احترام رمضان کے طور پر، استقبال رمضان کے طور پر، اس رمضان کی آمد، اس کی عظمت اور فضیلت کے طور پر اللہ کے پیغمبر نے ایک عظیم الشان محترم بشان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے جملے تھے کہ ایھا الناس، لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پہ سایہ کرنے والا ہے،
وہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، عظمت و برکت کا مہینہ، شہر عظیم، وہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے جس کو خدا عظیم کہے اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے عظیم، بڑی عظمت والا۔ آپ اگر قرآن اور حدیث کے مطالعے پر غور کریں، یہ عظیم کا لفظ ہی بڑا عظیم ہے، جس سے پڑھائی میں اور اس سے کوئی چیز بڑی نہ ہو، اللہ نے اس جگہ پر عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہو العلی العظیم، اللہ بہت بڑی ذات ہے، بلند ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، تو اللہ سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی صفت بیان کی، انک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو سب سے بڑے اخلاق عطا کیے، سب سے زیادہ عظمت والے اخلاق آپ کے مقدر میں رکھے ہیں، تو پیغمبر کو خلق عظیم کہا۔ یہ آمنہ کے در یتیم کی وہ صفت ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پیغمبر میں اس کمال درجے کے اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی، رسول اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے اللہ نے صفت عظیم استعمال کی۔ قرآن مجید کو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بل قرآن العظیم، یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو سب سے بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، تم پہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑی عظمت والا مہینہ۔ نبی کہے عظیم مہینہ، اس سے بڑھ کر اور عظمت والا کیا مہینہ ہوگا؟ پھر اس مہینے کی کچھ خصوصیات ارشاد فرمائے۔ شہر مبارکہ، ایسا یہ برکت والا مہینہ ہے جس میں برکت ہی برکت رحمت نازل ہوتی ہے۔ شہر برکہ مبارکت، شہر الرحمہ، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اسی روایت سے آگے جا کر اللہ کے پیغمبر نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، آخرہ عتق من النار۔ پہلے حصے میں خدا رحمت برساتے ہیں، آخر درمیانی حصے میں اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ غالباً سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا جس وقت رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اس رات آسمان دنیا پہ ایک فرشتہ آتا ہے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری رات کی آواز دیتا ہے۔ عجیب جملے ہوتے ہیں، کہتا ہے یا عبادی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے، نیکی کا دم بھرنے والے، عبادت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ذکر اذکار اور تسبیح اور تعلیل میں وقت گزارنے والے، مبارک ہو، یہ بڑی رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ نیکی میں تھوڑا سا اضافہ کر کہ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھتا تھا، 2 پڑھنا شروع کر، 2 پڑھتا تھا، 4 پڑھنا شروع کر۔ اگر پہلے روزوں کا اہتمام نہیں تھا، اس مہینے کا اہتمام شروع کر۔ عام دنوں میں تو تسبیح بھی پڑھ سکتا تھا، ان دنوں تسبیح کثرت سے پڑھ، اللہ کا نام زیادہ کثرت کے ساتھ لے۔ یہ وہ نیکی کا مہینہ ہے جس میں نیکی کو بڑھا دے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہتا ہے یا بادی الشر، اے برائی کرنے والے، اے برائی کو پھیلانے والے، اے برے کام کرنے والے، یہ برکت اور رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، اب کچھ تو شرم کر، برائی سے باز آ جا۔ نیکی کرنے والے نیکی میں اضافہ کر، برائی کرنے والے تھوڑا سا برائی سے باز آ جا۔ آپ کا علم ہونا چاہیے یہ اس کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی رمضان میں نیکی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، بدکاریوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کی جب پہلی رات آتی ہے، وہ تفصیل سے ایک حدیث ہے جس میں حضور نے 5 چیزوں کی خصوصیت فرمائی کہ رمضان المبارک میں اللہ میری امت کو وہ 5 نعمتیں عطا کرتے ہیں جو غیر رمضان میں اور کسی کو نہیں ملتی۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی کو نہیں دی، یہ صرف محمد رسول اللہ کی امت کا خاصہ ہے۔ ان میں سب سے ایک عظیم چیز یہ ہے، حضور نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اس کی جب پہلی رات آتی ہے، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے داروغے اس فرشتے کو کہ جتنے سخت شیاطین ہیں ان سب کو قید کر دیا جائے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، انہیں اپنی جگہ پر محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے قید ہونے کا نتیجہ ہے کہ آدمی بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اگر اکا دکا ہلکی پھلکی سی جو لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اس میں آدمی کے اپنے نفس کا یا وہ جو چھوٹے شتونگڑے، چونکہ حدیث میں سرکش شیاطین کو قید کرنے کا حکم ہے، تو چھوٹے شتونگڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے داؤ قبضے میں پھنس جائے، وہ ان پر اپنا داؤ چلا دیتے ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، ان لوگوں کو غلط کاموں کی طرف بہکاتے ہیں، پھر آدمی سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ورنہ اس مہینے میں غلطی کا عام طور پر امکان نہیں ہوتا، آدمی فطری طور پر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس مہینے میں نفل ادا کرے اللہ فرضوں کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔
ایک فرض ادا کرے 70 کا اجر ملتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں یزداد فیہ رزق المؤمن، اللہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس پر غور کریں۔ آدمی سوچتا ہے کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، یہ کیا اضافہ ہوا مومن کے رزق میں؟ نہ کھایا نہ پیا، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، مومن کے رزق میں اضافہ ہے، کافر کے رزق میں نہیں۔ اس کی لذت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب روزانہ شام کو دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں سامنے آتی ہیں جو پورے سال میں کبھی دیکھنے اور کھانے کو نہیں ملی، اس مہینے میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو مومن بھی اپنے رزق کے اضافے کی دعا کرے، کیونکہ یہ رزق بڑھانے کا مہینہ ہے، خدا پورے سال کے رزق کے اضافے کا فیصلہ اس مہینے میں فرما دیتے ہیں۔ اور اہل تصوف نے اس پہ ایک اور نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہ مومن کا رزق بڑھتا ہے، کافر کا نہیں۔ کیسے؟ مومن کے دو قسم کے رزق ہیں، ایک ہے اس جسم کو رزق کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ مومن کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کو جو غذا کی ضرورت ہے وہ تو کھانا اور پینا ہے، اور روح کے غذا کی ضرورت نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر اذکار ہیں، تسبیح و تعلیل ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھتا تھا تو اس میں اضافہ ہو گیا، 2 2 4 4 پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک پارہ تلاوت کرتا تھا تو 5 پارے کرتا ہے، رزق میں اضافہ ہے۔ بلکہ خدا کی طرف سے جو اضافے کا فیصلہ ہے وہ کچھ اور انداز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عام دنوں میں نفل پڑھتا تھا تو نفل ہوتی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے روحانی رزق کو بھی بڑھا دیا، پڑھو نفل، اجر فرضوں کے برابر عطا کریں۔ روحانی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ تم روحانی طور پر ایک فرض ادا کر رہے ہو، ہم 70 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ روحانی طور پر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو فرشتے آ کر ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، ریاضت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے روزہ ایک ایسی عظمت والی عبادت ہے جو طلوع فجر سے غروب شمس تک پورا دن کا ایک ایک لمحہ اس کی عبادت میں لکھا رہ جاتا ہے۔ نمازی آدمی جب تک نماز میں ہے، عبادت ہے، سلام پھیر کر فارغ ہوگا، یہ فرشتہ نیکی لکھنے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ زکات دینے والے نے جب تک صدقہ و خیرات کیا، لکھنے والے نے فرشتے نے عبادت لکھی، جب وہ عبادت کر کے فارغ ہو گیا، وہ لکھنے سے فارغ ہو گیا۔ تلاوت کرنے والا جب تک قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکی کو لکھتا ہے۔ جب وہ خاموش ہو جائے گا، تلاوت کرنا بند کر دیتا ہے، وہ لکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک آپ تلاوت کریں، یہ فرشتہ تلاوت کی لکھتا ہے، ساتھ روزے کی عبادت کی لکھتا ہے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ فرشتہ نماز بھی لکھتا ہے، ساتھ روزے کی عبادت بھی لکھ رہا ہے۔ اگر آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، یہ فرشتہ آپ کے اس خاموش رہنے کو عبادت کی لکھ رہا ہے، روزے کی عبادت کی لکھ رہا ہے۔ رات کو آدمی جب سو جاتا ہے، فرشتے نہ نیکی نہ بدی کوئی چیز نہیں لکھتے، لیکن جب دوپہر کے وقت روزے دار نیند کرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل محو خواب ہوتا ہے، اطمینان سے سو رہا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، مگر فرشتہ لکھ رہا ہے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے، اس کا ایک ایک سانس نیند والا اللہ کی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عجیب عمل ہے جس عمل پر خدا کی طرف سے اتنی جزا ملتی ہے۔ ناراض نہ ہو تو ایک گناہ بھی بتا دوں، 2 گناہ ایسے ہیں کہ آدمی جس حال میں رہے فرشتے ان کو گناہ ہی لکھتے رہتے ہیں، خواہ وہ کتنی بڑی عبادت کیوں نہ کر رہا۔ جس آدمی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مسئلہ یاد کریں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اگر اس نے پہنی ہوئی ہے، اور آج کل ہماری نوجوان نسل کہتی کہ مولوی صاحب سفر میں پہنتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ سفر میں ڈاکو انہی چیزوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اس دور میں تو سفر میں مال محفوظ کرنے کے اور بہت سارے ذرائع۔ آپ نے کسی جگہ رقم بھیجنی، آپ کو سونے کی انگوٹھی پہن کر جانے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں ڈرافٹ بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنی جیب میں بھی پیسہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور بھی کئی طریقے ہیں چیزیں لے کر جانے کے۔ یہ بہانہ ہے جو خدا کے ساتھ آدمی دا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر کی شریعت نے حرام قرار دیا ہے جو آدمی سونا پہنتا ہے، اور قیامت کے دن جو یہ عمل کرتا ہے، یہ سونا جہنم کی آگ سے گرم کر کے اسے داغ دیا جائے گا۔ جب تک اس کے ہاتھ میں وہ سونے کی انگوٹھی رہے گی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرشتہ عبادت لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ یہ گناہ میں مصروف ہے، یہ جو آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے۔
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرشتہ عبادت قرآن کی تلاوت کی عبادت لکھتا ہے، یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مصروف ہے۔ جو بھی اچھے سے اچھا عمل آپ کر رہے ہوں، یہ فرشتہ عبادت لکھے گا، دوسرا فرشتہ آپ کے اس گناہ کو لکھے گا کہ یہ آدمی اس گناہ میں مصروف ہے اور یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور بات پر غور کریں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نیند کر رہے ہیں، نیکی والا فرشتہ تو خاموش ہے کہ سو گیا ہے، گناہ والا فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس نے یہ حرام کام کیا ہوا ہے۔ دوسرا کام بڑا مشکل ہے، کہہ دوں تو شاید یقیناً بہت سارے چہرے پریشان ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں ہوتی اور اسے اتروا کر پیشاب کی گندی نالیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم عظیم اور گناہ ہے کہ جس سے پیغمبر علیہ السلام نہیں 1,24,000 علیہ السلام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے عمل کی توہین ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے داڑھی کے وجود پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی داڑھی کا وجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سنت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، سنت ہے کون سا فرض ہے؟ صرف سنت نہیں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کے چہرے پہ پیغمبر کی سنت نہ ہو۔ کسی پیغمبر کو نبوت اس وقت تک عطا نہیں ہوئی جب تک اس کے چہرے پر یہ سنت نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، اور جب آدمی کے چہرے پر یہ نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مصروف ہے۔ یہ دو جرم ایسے ہیں جو ہر حال میں لکھے جاتے ہیں۔ وہاں روزے کی عبادت اتنی عظمت والی ہے، ہر وقت عبادت لکھی جاتی ہے، یہاں یہ گناہ اتنا بدترین ہے، ہر حال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ عظمتیں ارشاد فرمائی اور اس کے کچھ اعمال ارشاد فرمائے جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بڑی عظمت کی بات ہے، اس پر غور کریں۔ اس منہ کی بو سے مراد سارا دن روزہ رکھنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے ایک ہوا سی محسوس ہوتی ہے۔ اسے عام طور پر آدمی محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ خود بھی محسوس ہوتی ہے کہ میرے منہ میں عجیب سی ہوا پیدا ہو گئی۔ جس کو ہم برا محسوس کرتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو ہوا اندر پیدا ہوئی ہے یہ میرے اور آپ کے دانتوں کی گندگی اب مسواک نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ میدہ تھا خالی، وہ اندر سے ایک ہوا نکل رہی ہے، اور وہ جو میدہ ہم نے خالی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے، پورا دن خدا کے حکم کی پابندی کی وجہ سے ہم نے نہیں کھایا پیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسواک اپنی جگہ پر سنت ہے، اس کی وجہ سے مسواک کی سنت کو ترک نہ کیجیے۔ اور حضرت شیخ الحدیث نے تو ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ یہ عمل ہی بڑا عجیب ہے جو قبیلہ محبت میں سے ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ جس سے پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، محبوب کی خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ جس سے محبت ہو جائے آدمی اس کی کمزوریوں کو ہی خوبی محسوس کرتا ہے۔ تو روزے دار کے منہ سے آتی تو بو ہے، لیکن یہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے کہ میرے حکم سے اس نے کھانا چھوڑا ہے، میرے حکم سے اس نے پینا چھوڑا ہے، میرے حکم سے یہ بیوی اور بچوں سے دور ہے، میرے حکم سے اس شخص نے میرے حکم کی پابندی کی ہے۔ اس کی یہ کمزوری دنیا کہے گی منہ میں بو آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو یہ مجھے کتنا پسند ہے، تمہیں خوشبو اتنی محبوب نہیں جتنی اس کے منہ کی بو مجھے محبوب۔ اللہ کا قرب اس آدمی کو بڑا نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ صبح شام اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات کو چاند نظر آتا ہے تو جنت کی حوریں وہاں جنت کے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے کہ عرش والے خدا، ہم نے پورا سال اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کون سے خوش نصیب بابرکت مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں گے، رمضان کی قدر و قیمت کا خیال کریں گے، رمضان المبارک کا احترام کریں گے۔ میں رب ان کے حصے میں لکھ دیتا ہوں کہ تم ان حوروں کا نکاح میں اللہ ان روزے داروں کے ساتھ کرتا۔ رمضان المبارک میں اس بات کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے روزانہ شام کو افطار کے وقت
10 लाख आदमियों की अल्लाह मग़फ़िरत का फैसला फरमाता है रोजाना। देखें, खुदा की रहमत के खजाने रमजान में इतने हैं। लोग कहते हैं ना, सीजन है आजकल कपास का, इसलिए लोग शादियां भी ज्यादा कर रहे हैं, कारोबार भी ज्यादा हो रहे हैं, जनाब कामकाज भी ज्यादा हो रहे हैं, और इस सीजन से हर आदमी फायदा उठाता है। पुलिस वाले भी फायदा उठाते हैं, दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं। भाई मौका है, फिर ये लोग हाथ नहीं लगेंगे। दोस्तों, रमजान नेकियों का मौका है, नेकियों का सीजन है, तिलावत का सीजन है, इबादत का सीजन है, और मैं अगली बात ही कह दूं, दुनिया कमाने का भी सीजन है, दीन कमाने का भी सीजन। किसको खुदा नहीं देता? आज ताजिर बड़े खुश हैं कि रमजान का महीना आ गया, कपास का मौसम भी है, बड़े लोग आएंगे कपड़े लेने के लिए, बड़ी चीजें बिकेंगी। भाई जहां अपने कारोबार को सोचते हो, वहां अपने अमाल के मुतालिक भी आदमी सोच ले कि अगर दौलत ज्यादा कमाना चाहता हूं तो या शरीयत के अहकामात की तरफ भी ज्यादा माइल हो। तो रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। रोजाना 10 लाख आदमियों की मग़फ़िरत का फैसला होता है, और किताबों में लिखा है कि रमजान की जब आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फैसला फरमाते हैं कि भाई जितने पूरे साल में, गौर करना, पूरे महीने में रोजाना 10 लाख आदमियों की मग़फ़िरत हुई, आखिरी रात पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, अल्लाह उस एक रात में उतनी मिकदार के बराबर और गुनाहगारों की मग़फ़िरत का फैसला करके जन्नत का टिकट अता कर देता। उसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो देना चाहता है, लेने वाले बने। उसके अल्फाज तो हैं, आम शहीदी सब पर तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। अपने आप को इस काबिल बना, अपने मालिक के दरवाजे पे ला, तेरे मांगने की देर है, उसके अता करने में कोई देर नहीं। हदीस की किताबों में आता है, रमजानुल मुबारक की पहली रात भी ये सदा लगती है, लैलतुल कद्र की रात को भी आवाज लगती है। हर रात सुहूर के वक्त, इस वक्त हम तहज्जुद पे और सहरी के वक्त उठते हैं, उस वक्त की आवाज लगती है तू मग़फ़िरत तलब करने वाला, अल्लाह कहते बख्श दूं, है तू मुझसे मांगने वाला, मैं अपने रहमत के खजाने लुटा दूं, है मुझसे कुछ चीजें लेने वाला, मैं अपने रहमत के दरिया उसको देना चाहता हूं, है तू दुआओं को करने वाला, जिसकी दुआओं को मैं कबूल करूं। मेरे और आपके तलब में तो ताखीर होती है, खुदा की अता में कोई देर नहीं। बड़ी रहमतों के खजाने लुटते हैं। हदीस पाक में आता है, फी कुल्ली यौमिन व लैला दावतुन मुस्तजाबा, हर दिन रात में अल्लाह दुआएं कबूल करते हैं। सुबह सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, शाम को इफ्तारी के वक्त कबूल होती है। एक रिवायत में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहरीन, लोगों, अल्लाह और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उन लोगों पे बैठ के दुरूद पढ़ते हैं, रहमत भेजते हैं जो सुबह सवेरे उठकर सहरी का खाना खाते हैं। फरमाया तसहरू फइन्न लकुम फी सुहूर बरका, सुबह उठकर सहरी का खाना खाया करो, इस खाने में खुदा बरकत नाजिल करते हैं। खाना खुद खाते हैं, पेट अपना भरते हैं, खाना अपने लिए खाते हैं, लेकिन इस खाने को बरकत कहा गया, इस खाने में बरकत उतार दी गई, इस खाने को अंबिया की सुन्नत करार दे दिया गया। सिर्फ जहां तक नहीं, इससे भी बढ़कर एक नेमत खुदा की तरफ ये कि सुबह के वक्त भी दुआ कबूल होती है, शाम को इफ्तारी के वक्त भी दुआ कबूल होती है। शाम को जब हम दस्तरखान पे बैठे होते हैं, इफ्तारी का वक्त आता है, उस वक्त रोजाना मोमिन की दुआ कबूल होती है। लेकिन ये बातें उस वक्त होंगी जब हमारी तवज्जो रोजे की तरफ होगी। इफ्तारी का वक्त है, हम चीजों की तरफ अगर मुतवज्जे हैं तो दुआ कबूल नहीं होगी। शहरी का वक्त खाने पीने पे लगे रहे तो दुआओं से हम महरूम हो जाएंगे। इसलिए दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए कि सुबह शाम अल्लाह की तरफ जैसे जब रहमत मुतवज्जे होती है तो बंदे को उस रहमत से फायदा उठाना चाहिए। सुबह को भी दुआ मांगे, शाम को भी दुआ मांगे। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, लोगों, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ खुदा कभी रद्द ही नहीं करता। जब वो हाथ उठाते हैं अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह उस आदमी की दुआ को कबूल कर लेते हैं। सुनिए, फरमाया अस्साइम हीन युफ्तिर, रोजेदार जब इफ्तार के वक्त दुआ मांगता है तो अल्लाह कबूल कर लेता है। रोजाना इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है जब भी वो इफ्तार करेगा। फरमाया दूसरा सुल्तानुल आदिल, मुनसिफ बादशाह, मुनसिफ जज, वो हाकिम जो अदालत की कुर्सी पे बैठा है और अल्लाह ने उसको फैसले के इख्तियारात सौंपे हैं, अगर ये इंसाफ के साथ फैसला करता है, ये जब भी जो दुआ करता है अल्लाह उसी वक्त उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। और तीसरा फरमाया दावतुल मजलूम, मजलूम की आह जब निकलती है अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को फौरन कबूल कर लेते हैं। बाकी रिवायत व दुआउल वालिद लिवलदिही, एक रिवायत में यह भी है कि बच्चे के मां बाप जब अपने औलाद के हक में दुआ मांगते हैं,
اے اللہ میرے بچے کو نیک کر، اے اللہ میرے بچے کو نیک سارے بنا، اے اللہ ان کا مقدر اچھا فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا کر۔ ماں باپ کے دل سے جب اولاد کے حق میں دعا نکلتی ہے فرمایا دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی تاخیر نہیں۔ اس لیے اولاد کے مسئلے پر احتیاط کیا کریں، کبھی بد دعا نہ دیا کریں۔ اگر والدین نے بد دعا دے دی اور عرش ہل گیا اور یقیناً قبولیت کا وقت ہوا تو بیٹے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، زندگی اس کی برباد ہوگی تو دکھ والدین کو ہی ہوگا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ مسلمانوں پہ آیا ہے۔ ایک ایک لمحہ عبادت ہے، ایک ایک لمحہ۔ صبح کو اٹھے ہیں تو عبادت ہے، سیری کر رہے ہیں تو عبادت ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو عبادت ہے، پانی پی رہے ہیں تو عبادت ہے، آپ اس عبادت سے فارغ ہوئے اذان ہوئی ہے تو عبادت کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہے، نماز کے بعد اشراق تک وہاں پر بیٹھے رہنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اشراق پڑھ لیں تو تب بھی عبادت ہے، پھر آپ اگر سونا چاہتے ہیں آپ تو کچھ دیر آرام کیا ہے، یہ بھی ایک مستقل عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ شام کو افطاری کرتے ہیں تو عبادت ہے، افطاری کے بعد اگر آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں تو عبادت ہے، کچھ دیر سکون کریں تو یہ سکون کرنا عبادت ہے۔ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے، اس کو عبادت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس تراویح کے اہتمام کے بعد آپ جلدی اس لیے سو گئے ہیں تاکہ صبح میں جلدی اٹھ جاؤں، اس سونے کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ آپ تو میٹھی نیند کرتے رہتے ہیں، فرشتے آپ کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ عبادتوں کا مہینہ، ریاستوں کا مہینہ، مجاہدے کا مہینہ، تسبیح و تحلیل کا مہینہ، حمد و ثنا کا مہینہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا غمخواری کا مہینہ۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے ملازموں کا بوجھ ہلکا کرو۔ جب آپ کا پلے دار 2.5 من کی بوری اٹھا کر 100 کلو کی وہ بیچارہ لے جاتا ہے اور اس کا جو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، کبھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر چودھری صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، ذرا اپنی زندگی کی طرف بھی نظر ڈال لیا کرو کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں مجھے روزہ ہے تو روزہ اس کو بھی ہے۔ اگر مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہے تو اس کو بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ میں اگر ضرورت مند ہوں تو ضرورت مند وہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فضیلتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے روزے رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو آج کل لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو روزہ رکھوا دے تو اپنا روزہ ختم۔ اس کو کل ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں بیمار ہوں، میں روزے رکھوانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے جس کو روزہ رکھواؤ میرا روزہ کا تو اجر مجھے مل جائے گا، جو رکھ رہا ہے میرے کھانے سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا وہ کسی دنیا کے حکمران کے خزانے نہیں، اس مالک کے خزانے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں۔ دوستو ایک حدیث بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس پر اگر غور کریں تو حیران ہو جائیں گے، اعمال کا لفظ بھی جمع ہے، نیات بھی جمع ہے، یعنی جس عمل میں جتنی نیتیں کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنے عمل قبول کر کے اجر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، کھانا کھلایا ایک آدمی کو، 10 آپ نے کھجوریں لے کر 10 آدمی کو دے دی، یہ نیت کی کہ میں 10 آدمی کو روزہ کھلوا رہا ہوں، ان 10 کو روزہ کھولنے کا آپ کو ان 10 کے روزہ کھلوانے کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا 10 آدمی نے روزہ رکھا ہے اور ان کو اجر ملے گا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سائل نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر آدمی کو اتنی استطاعت اور طاقت نہیں کہ ہر آدمی دوسرے کو روزہ کھلوائے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد پیٹ بھر کے کھلانا نہیں، آپ نے کھجور دے دی، آپ نے پانی کا گھونٹ دے دیا، آپ نے اسے کوئی اور چیز ایسی دے دی جس سے اس نے افطاری کر لی ہے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز سے اگر وہ افطار کر لیتا ہے آپ کے حصے میں اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی بڑی عجیب سی یاد کریں، دسترخوان پہ مختلف نعمتیں آئیں اور مختلف آدمیوں نے بھیج دی، افطاری کا وقت ہے، اب 10 آدمیوں کے کھانے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، بھائی جس سے پہلا روزہ کھلے گا یقیناً اجر اس کو ملے گا، باقیوں کے حصے میں اجر ہوگا کہ نہیں، وہ محروم تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے اس دسترخوان پر جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، جس کی آئی ہوئی نعمت سے آپ افطار کر رہے ہیں، ان سب کے حصے میں خدا اتنا اجر لکھے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ ہر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں افطار کرا دوں، اس لیے اگر 50 آدمی بھی یہ محنت کر کے کی چیز لے آئے ہیں اور وہ وہاں اس دسترخوان پہ رکھ دی گئی ہے، 100 آدمی اگر اس سے روزہ کھول رہا ہے اور 50 آدمی کھلوانے والے ہیں،
ہر ایک آدمی کو اللہ 100 آدمیوں کے روزے کا اجر عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ایک غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں ایثار، قربانی اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑی عظمتیں، ایک حدیث بڑی مشہور ہے، میں اس پر تفصیل سے تو گفتگو اگلے جمعے انشاءاللہ کروں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کرے، خدا اس کو ہلاک کر دے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کا احترام نہ کرے اور جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، جس وقت ہم روزے میں اعمال صالحہ نہیں کرتے، روزے کے اندر روزے کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے، پھر یقیناً خدا کی گرفت کے اللہ کے نزدیک ہم اس گرفت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ روزے کے آداب یہ ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ان چیزوں کا خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ آدمی کی نگاہ محفوظ رہے، نظر غلط نہ اٹھے، نظر کی حفاظت کرے، سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، سب کہیے رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول یہ نظر اگر پڑ جائے کسی پر، تو حضور نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے۔ اب اگر جب دیکھے گا تو یہ دیکھنا آنکھ کا زنا لکھا جائے گا۔ ہمارے ایک عالم ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب لندن کے، ان سے کسی نے پوچھا جی پہلی نظر کی حد کیا ہے؟ علامہ صاحب نے کہا جب تک دیکھ سکتے ہو۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا اس کا معنی پھر چھٹی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیسے؟ میری طرف دیکھیں، اب یہ آنکھ جو جھپکتی ہے نا آدمی کی، یہ اس کے بس میں نہیں کہ اس کو روک کے رکھے۔ نظر پڑی اور یوں جھپکی، جو ہی جھپکی نظر ختم۔ اب جھپکنے کے بعد اگر اس پر نظر گئی ہے تو یہ آنکھ کا زنا لکھا۔ اس لیے اگر ایسی بھاری چیز کوئی سامنے آ جائے، نظر پڑے فوراً اپنی نگاہ کا احتساب کرو، اس پہ کنٹرول کرو، تاکہ یہ نظر اس پہ ٹک نہ جائے، جم نہ جائے، اسے دیکھتے ہوئے رک نہ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرے انسان، زبان کی حفاظت کریں، اچھی بات کہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر روزے دار ہو تمہیں کوئی آدمی آ کے تنگ کرے تو ایک جملہ کہہ دیا کرو، یار چپ رہے، میں تو روزے سے، اس کو تم صاحب ہوں، میں روزے سے ہوں، اس پہ بحث نہ کرو، تکرار نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اس سے اصرار نہ کرو، اس کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کرو، ایک جملہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیا کرو، یار کچھ نہ کہے، میں تو روزے سے ہوں، تو بولتا ہے میں نہیں بولتا، میں روزے سے ہوں۔ اپنے آپ کو خاموش رکھا کرو، کسی کی غیبت نہ کیجیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، دو عورتیں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھیں اور روزے کا ماتم ہو رہا تھا کہ بھوک سے مر گئی، شدت کی پیاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کہو یہ کیا کرے؟ جب طے کی گئی تو منہ سے بوٹیاں نکلی۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے، جس کی تم نے غیبت کھائی ہے کی ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، تم نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بدعمالی کی وجہ سے روزہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت ستانے لگ جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ روزے کے آداب میں یہ ہے کہ حلال کھائیے۔ آج ہم کماتے ہیں، دکاندار صاحبان، تاجر صاحبان اس بات پر غور کریں، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے جنت کے دروازے عجیب انداز سے کھولے ہیں۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشرون یوم القیامت مع النبیین، سچے اور امانت دار دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، تجارت اپنی کر رہے ہو، پیسہ اپنے لیے کما رہے ہو، جمع اپنے لیے کر رہے ہو، لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ میں پیغمبر کی ایک سنت زندہ کر رہا ہوں کہ نبی نے بھی تجارت کی تھی، دیانت داری اور صداقت کے ساتھ۔ آپ نے اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن حشر انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین کے زمرے میں ہو، شہداء کے زمرے میں ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب تجار فجار یحشرون یوم القیامہ الا من اتقى وبرا وصدقا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر تاجر فاجر اٹھایا جائے گا، بدکار ہوگا، گناہوں کا انبار ہوگا اس کے سر پر، الا من اتقى، مگر جس تاجر نے تجارت کرتے ہوئے اللہ کا خوف سامنے رکھا، وبرا نیکی کی، وصدقا بات میں سچائی کی، گفتگو کی تو جھوٹ نہیں بولا، اور نیکی کیا کی کہ اس سے اخلاق سے پیش آیا، اور اس نے تقوی یہ کیا کہ اس کو دھوکہ نہیں دیا۔
اگر اس طریقے سے تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ مفت میں نیکی کرنے کا موقع ہے کہ تجارت اپنی کیجیے، جنت مفت میں کما لیجیے۔ میرے محترم دوستو، رزق حلال سب سے بڑی چیز ہے۔ صدق مقال بہت بڑا عمل ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت ہو کے غلط نہ اٹھیں، پاؤں کی حفاظت ہو کے غلط نہ چلیں، نگاہ کی حفاظت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ آخر میں 4 چیزیں وہ بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی کہ ان 4 کاموں کا تم اہتمام کرو گے اس رمضان المبارک میں۔ وہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ درود شریف پڑھے، پھر میں ان کو گوش گزار کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرے وہ معذور تھے، ایک جگہ انہوں نے میرا درس سنا، مجھے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنوری ٹاؤن مال یوسف بنوری کے مدرسے میں۔ کس جگہ کی ہو؟ میں نے بتایا میں خانپور رنگا خان کے علاقے کا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے میرا دل کرتا ہے میں تمہاری خدمت کروں، اور اس وقت میری اپنی ذاتی کیفیت یہ تھی کہ میں وہاں ایک مسجد میں ملازمت کرتا تھا۔ والد ضعیف العمر اور بوڑھے تھے، والدہ سلائی کا کام کر کے میرے پاس پیسے بھیجا کرتی تھی، تو میں وہاں سے پھر والدین کو پیسے بھیجتا۔ وہ آدمی 100 روپے مہینہ مجھے دیتا تھا۔ میں جب کراچی چھوڑ کر ملتان میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے آیا، اس آدمی نے مجھے ملتان پیسے بھیجنا شروع کیے۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ خدا گواہ ہے، رات کے سناٹوں میں بعض دفعہ رات کو 2-2 بجے جلسوں میں سے جب فارغ ہوتے ہیں اور میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں، وہ آدمی مجھے یاد آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، درد دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اس آدمی کا میرے علم میں حصہ ہے۔ جب میں جتنا باز کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، دوستوں کے پاس جا کر دین کے مسائل بیان کرتا ہوں، میری ایک ایک بات میں اس آدمی کا حصہ ہے، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، خدا اس کو ضرور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، باتیں لمبی ہو جائے گی۔ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بابرکت مہینے میں جو 4 کام کرنے کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلمہ طیب کثرت سے پڑھا کریں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر اللہ کا نام لینا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ استغفار اس مہینے میں بکثرت کیا کریں۔ حضور نے فرمایا توبہ لمن یوجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن استغفار سب سے زیادہ ہوگا۔ وہ آدمی خوش بخت ہے جس کے نام اعمال میں نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو زیادہ لکھا ہوگا۔ ایک تو کلمہ طیب کی کثرت کیجئے، دوسرا اس عمل کی کثرت کیجئے، استغفار کثرت سے پڑھیے، استغفار سے اللہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس مہینے میں کثرت سے کرنے کی ہے، حضور نے فرمایا جنت کی طلب کیا کرو۔ دیکھیں دنیا کی باتیں ہم طلب کرتے ہیں، اللہ زمین دے، رقبہ دے، میرے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے، اے اللہ میری دکان اچھی چل پڑے، میرا فلاں مشکل مسئلہ حل ہو جائے۔ دنیا کے مسائل کا حل سوچتے ہیں، اللہ کے لیے کبھی آخرت کا حل بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے، اے اللہ جنت عطا فرما دے، اے اللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اس لیے جب جنت کے واقعات پڑھے جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عظمت کی چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں اور اس کا ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا نچوڑ نکال کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں دیکھی مالا عین رات بلا اذن سمعت بلا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی زبان نے جو کسی کان نے آج تک سنی نہیں، کسی کے دل پہ ان کا تصور ہی نہیں گزرا کہ کیسی نعمتیں۔ جنت کی طلب، دوسرا جہنم سے پناہ مانگا کریں، اور صرف جہنم نہیں اللہ کی ہر گرفت سے پناہ مانگا کریں، عذاب قبر سے پناہ مانگے، میدان حشر کی سختی سے پناہ مانگے، حساب کتاب کی سختی سے پناہ مانگے، سکرات موت سے پناہ مانگے۔ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، موت کے وقت جو جھٹکے لگتے ہیں اے اللہ میں اس سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کسی کو مرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے اور اپنی موت کا منظر آنکھوں میں آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے خاص طور پر ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ 1-2 اور عمل بھی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر جا رہے تھے، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کیسے ہوگا، حافظ ہم میں کوئی نہیں۔ فرمایا میں سناؤں گا۔ خود بھی حافظ نہیں تھے، روزانہ تلاوت کرتے تھے، یاد کرتے تھے، رات کو مصلی پہ سنا دیتے کشتی میں، بحری جہاز میں۔ 12 دن میں جس وقت جدہ پہنچے وہاں سمندر ساحل پر، عرب کے ساحل پہ الحمد سے والناس تک نانوتوی کا پورا قرآن حفظ یاد ہو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے،
رمضان المبارک کا چاند نظر آیا. استاد شیخ الہند نے کہا بیٹے حافظ تو بھی نہیں میں بھی نہیں. کیسے ہوگا؟ استاد جی گھبرائے نا، قرآن میں سناؤں گا. روزانہ سوا سپارہ یاد کرتے، رات کو مصلی پہ استاد کو سناتے. ادھر ماہ رمضان ختم ہوا، ادھر مدنی کا پورا قرآن ختم ہوا. عطا ہے. میرے استاد ہیں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، پچھلے دنوں یہاں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے جلسے پر تشریف لائے تھے. اللہ نے ان کو بھی یہ سعادت عطا کی، یہ اسی حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں. فرمایا میرے دادا نے کہا کہ بیٹے تیرے مولوی بننے کا کیا فائدہ، ہم باہر سے حافظ بھیک مانگ کر لائے، کہاں سے حافظ تلاش کرتے رہے. میں نے کہا دادا جان نہ گھبرائے میں سناؤں گا. روزانہ یاد کرتا تھا، رات کو استاد کو سناتا. ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر پورا قرآن ختم ہو گیا. ایسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے. حضرت دین پوری مولانا میاں عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کو میری گناہگار آنکھوں نے روزانہ دیکھا تھا کہ فجر سے شام تک رمضان المبارک میں یوم یا قرآن مجید کا ختم کیا کرتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا 93 سال کے باوجود بڑھاپے کا عالم کہ اس آدمی کا اپنا ہاتھ خود نہیں اٹھ سکتا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. اس ضعیف العمری کے عالم میں روزانہ یومیہ قرآن مجید کا دن کو ختم کا معمول تھا. کبھی رات کو پورا ختم ہو جایا کرتا تھا اور کبھی دوسری رات اس کا اہتمام کرتے. دن رات قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہوتا تھا. اس لیے دکاندار حضرات تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں. سودا دیا جب گاہک نہیں ہے قرآن کھول کر دکان پہ بیٹھ کر پڑھتے رہے. مفت کی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کیجیے. قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. لے آئے ان کے والد کہ میرے بیٹے کو پڑھائیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ نے کہا یہ بچہ حافظ ہے؟ نے کہا جی حافظ تو نہیں. پر میں ابو حنیفہ کی مجلس میں غیر حافظ نہیں بیٹھ سکتا، لے جاؤ بچے کو حفظ کراؤ. لے گئے. 7 دن کے بعد باپ لے آیا جی میرے بیٹے کو اب تو پڑھائیں. پر میں نے کہا تھا حفظ کرا کے لے آؤ، ہفتے کے بعد پھر لائے. میں بھول نہیں گیا، تم وہی تو ہو جو پہلے لے کر آئے تھے. اس نے کہا الحمدللہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے. روزانہ ایک منزل یاد کرتے 7 دن میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا. کم سن بچے تھے، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی جس وقت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. اور اس امام محمد نے 999 کتابیں لکھی. ایک انگریز نے ان کی کتابوں کی فہرست پڑھ کر کہا صرف ایک کتاب مبسوط علماء جانتے ہیں، اتنی ضخیم ہے جس میں لاکھوں مسائل کا استنباط کیا گیا ہے. اس کتاب کو پڑھ کر کہا انگریز نے کہ اگر چھوٹے امتی محمد کا اتنا علم ہے، نبی محمد کا علم کتنا ہوگا. یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا. بعض جاہل اور نادان بیوقوف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں نہیں آتی. جب شاگردوں کے علم کا یہ عالم ہے، استاد کو خدا نے کتنا نوازا ہوگا. 4000 محدثین سے امام ابو حنیفہ نے بیٹھ کر حدیث نقل کی. جس کے حدیث کے 4000 استاد ہوں اور ایک ایک استاد سے ایک حدیث ہی یاد کرے پھر بھی 4000 حدیثیں اس کے سینے میں محفوظ. تو باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی. ان چیزوں کا اہتمام کیجیے. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کسی وقت کو ضائع نہ کیجیے. اس سے متعلق جو مسائل کی ضرورت ہو ان کو دریافت کیجیے. میری عادت ہے روزانہ ظہر اور عصر کی نماز پر میں یہاں چونکہ مستقل نماز پڑھاتا ہوں تو ان پہ میں مسائل بتایا کرتا ہوں. اس لیے احباب جو اس محلے کے یا قرب و جوار کے ہیں کوشش کر کے ظہر عصر یہاں پڑھا کریں تاکہ مسائل سے واقفیت اور آگاہی ہو. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر.